اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام پیشوا کو کہتے ہیں، مقتدا کو کہتے ہیں، جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں اس کو امام کہتے ہیں۔ وقت کے حکمران کو بھی امام کہا جاتا ہے، جس کی انسان اتباع کرتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے، سربراہ کو۔ ہم شریعت میں ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ ایک کثیر تعداد ہے اہل سنت کی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دنیا میں جس شخص نے جس کو اپنا امام بنایا ہوگا نا، جو جس کی پیروی کرتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ بہتر ہے کہ دنیا میں نیک اور کسی صالح شخص کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، جی۔ نیک اور صالح شخص اپنا امام ہوگا تو کل انشاءاللہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کافی اقوال ذکر فرمائے ہیں کہ یہاں امام سے کیا مراد ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ امام سے مراد وہی ہے، دنیا میں جو سربراہ ہوتا ہے نا، لوگ جس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو وہی مراد ہے۔ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھی رب اس کو فرمائے گا اے فلاں کے متبعین آ جاؤ، تو وہ سارے اس کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے۔ ویسے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام سے مراد انبیاء ہیں، امام سے مراد کتاب ہے، امام سے مراد انسان کا اپنا اعمال نامہ ہے۔ تو ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس کی انسان پیروی کرتا ہے اس کے ساتھ بلایا جائے گا میدان معاشر میں۔ چونکہ وہ پیروی کرنے والا جس طرح دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، قیامت کے دن میدان معاشر بھی رب اس سے فرمائے گا کہ اسی کے ساتھ رہو جس کے ساتھ دنیا میں تم چلتے تھے۔ اسی سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے، جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے آج کل نا، تو پیر کو مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، ہدایت کی طرف لے کر چلنے والا۔ اچھی بات ہے کہ اگر کسی نیک صالح شخص کو انسان اپنا پیر بنا لے، مرشد بنا لے، اس کی بات مانے سنے۔ پیران عظام کیا کرتے ہیں؟ نماز کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اس کے سوا تو اور کچھ نہیں کرتے۔ تو پھر پیر بنانے کا تو فائدہ ہی ہوا نا، اس میں نقصان کون سا ہے؟ اگر کسی نے اپنا پیر بنا لیا، اس میں نقصان کس بات کا ہے بھائی؟ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پیر صاحب نے کیا کہنا ہے؟ جا کے چوری کرو۔ پیر صاحب نے کیا کہنا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی؟ پیر صاحب نے کیا کہنا ہے کہ تم نے معاشرے میں فساد پھیلانا ہے؟ نہیں، پیر صاحب نے تو یہ کہنا ہے بیٹا نماز کی پابندی کرو۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے گولڈا شریف سے مرید ہوں۔ جب مرید ہوا تھا، حضرت پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے پیر عبدالحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے میں مرید ہوا۔ تو وہ اپنے مریدین کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی جو وصیت ہوتی ہے بیعت ہونے کے بعد، بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بتائیں جی پیر صاحب نے یہ کون سا غلط کام کیا ہے؟ اگر میں بیعت نہ ہوتا تو مجھے یہ نصیحت ملتی؟ میں بیعت ہوا تو مجھے یہ نصیحت ملی، تو پیر بنانے میں کون سی خطا ہے، کون سی برائی ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح۔ ویسے بھی انسان دنیا میں کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلتا ہی ہے نا، تو کوئی نیک صالح مرد انسان اپنا پیر بنا لے، اس کے پیچھے چلتا رہے دین کی باتوں میں، تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ کل اللہ تعالیٰ جب میدان معاشر میں اس کو کامیاب لوگوں میں اٹھائے گا، اس کے متبعین کو بھی کامیاب لوگوں میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہی لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ان کو رسوائی نظر آئے گی، ذلت ہوگی، ندامت ہوگی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، امتحان دینے کے بعد جو بچہ 1st 2nd 3rd پوزیشن پہ آتا ہے، وہ اپنا رزلٹ کارڈ کتنی خوشی سے دیکھتا ہے۔ ہم تو ایک ایک کتاب کے نمبر دیکھتے تھے، اس کتاب میں کتنے نمبر آئے، اس میں واہ واہ، خوش ہوتے تھے دیکھ کے۔ جی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیاب لوگ تو اپنا رزلٹ بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں، اور جو ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے نا، وہ اپنے رزلٹ کو دیکھتا بھی نہیں ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں کسی کا۔
क़यामत में भी यूं ही होगा। जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में मिला, पता चला कि कामयाब हो गए, वो खुशी से अपना नामा अमाल पढ़ेंगे। इससे एक बात ये भी पता चली, दुनिया में कोई अनपढ़ ही चला जाए ना, क़यामत के दिन वो भी पढ़ा हुआ होगा। अल्लाह, ये किसने पढ़ा दिया उसको, ये पढ़ना उसको किसने सिखा दिया, कोई बताएगा? वो परवरदिगार है, हर चीज पे कादिर है जी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में औलिया अल्लाह हमें बज़ाहिर अनपढ़ नजर आते हैं, लेकिन उन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुसूसी तालीम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को देख लेना जी, पैदा होते ही सबसे पहले जो कलाम किया आदम अलैहिस्सलाम ने, अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया था कि अल्लाह ताला की हम्द करनी है? अल्लाह ताला ने पहले ही सारा कुछ अंदर रख दिया था, है जी। तो क़यामत के दिन अनपढ़े लोग भी जब उठेंगे तो नामा अमाल वो भी पढ़ लेंगे, जिन्होंने एक लफ्ज लिखना पढ़ना नहीं सीखा था वो भी अपना नामा अमाल पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि क़यामत के दिन सबकी ज़बान अरबी होगी, एक ही ज़बान होगी, नामा अमाल सिर्फ अरबी ज़बान में मिलेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई क्या ज़बान बोलता है कि क्या मैदान माशर में सब अरबी पढ़ते होंगे। सुभान तेरी कुदरत में। वला युज़लमून फतीला, और उन पर धागे भर भी हक उनका ना दबाया जाएगा, उनका हक धागे भर भी ना दबाया जाएगा। दुनिया में आप देखें जी, मेहनत मजदूरी करते हैं लोग बेचारे, पूरा पूरा महीना लगाते हैं, सेठ साहब तनख्वाह ही दबा जाते हैं। 15 दिन की दी, 15 की दी ही नहीं। 2 महीने काम करवाया, 1 महीने की दी, 1 महीने की दबा गए। और आजकल तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए, जुल्म सितम की इंतहा है। बड़े बड़े ट्रालर और डंपर और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जो लोग होते हैं ना, ड्राइवर रखते हैं, 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं देते, अगले महीने में देंगे, अगले में देंगे, अगले में। वो 2-3 महीने के बाद बेचारा ड्राइवर तंग होकर वो गाड़ी छोड़ के चला जाता है, और वो 2-3 महीने की तनख्वाह दबा लेते हैं, देते ही नहीं है। अब ये एक तरीका शुरू कर दिया लोगों ने। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा जुल्म है ये। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन कौन इसका जवाब देगा? ये मौजू नहीं है, इस पे गुफ्तगू करते जी, कभी इंशाअल्लाह दरसे कुरान या दरसे हदीस पे इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की जुल्म व सितम से महफूज रखे। गरीब लोग होते हैं, वो बेचारा ड्राइवर गरीब होता है ना, उसका पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ये गाड़ियों के जो मालिकान होते हैं, ये तो ताकतवर होते हैं, इनके तो बड़े बड़े लंबे हाथ होते हैं, वो बेचारा बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, और ये पैसा दबा के बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। रब ने फरमाया, क़यामत के दिन जरा भर भी उनका हक नहीं दबाया जाएगा, जितनी नेकियां की होंगी उन सब नेकियों का सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो तो परवरदिगार इतना करीम है, एक नेकी का जो सवाब देगा वो भी 10 गुना बढ़ा के देगा। सुभान अल्लाह। है जी। दुनिया में जो मुकर्रर करते हैं वो 10 गुना बढ़ा के देना तो कुछ, जो मुकर्रर होता है वो भी नहीं देते, दबा लेते हैं। रब करीम क़यामत के दिन 10 गुना बढ़ा के देगा। सुभान अल्लाह। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, और जो इस दुनिया में, इस जिंदगी में अंधा रहा, फहुवा फिल आखिरति आमा, तो वो आखिरत में भी अंधा होगा। अल्लाहु अकबर। जो इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा होगा। व अदल्लु सबीला, और बहुत ही ज्यादा गुमराह, बहुत ही ज्यादा गुमराह। जो दुनिया में अंधा रहा आखिरत में भी अंधा होगा, इसका मतलब क्या है? उलमाए किराम ने फरमाया कि जो दुनिया में हक देखने से अंधा रहा, ऐसा नहीं कि उसकी आंखें नहीं थी या आंखों की रोशनी नहीं थी, नहीं, आंखें भी थी, आंखों की रोशनी भी थी। वो अंधा था तो किस लिहाज से था? उसने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया, अल्लाह की मार्फत को नहीं देखा, हक को नहीं देखा, नूर हक को नहीं पहचाना, नहीं देखा। इससे मुराद वो अंधा है। यूं ही कुरान करीम में कुफार को मुर्दे कहा गया है। जो इस्लाम कबूल करते हैं वो जिंदों की तरह हैं, और जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो मुर्दों की तरह हैं। कुरान और हदीस में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। तो यहां जो अंधा कहा गया, वो अंधे से मुराद काफिर है, हक से फिरने वाला है, गुमराह है। दुनिया में गुमराह रहा तो वो आखिरत में भी गुमराह होगा, बल्कि रब ने फरमाया आखिरत में सख्त ज्यादा गुमराह होगा। वो कैसे? उलमाए किराम ने फरमाया, चूंकि दुनिया में हक देखने का जरिया तो था, उसने देखा ही नहीं। अब क़यामत के दिन हक देखने का कोई जरिया नहीं, अगर कुछ देख भी लेना तो वो कबूल ही नहीं कर सकता। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत तो नहीं है। फिर दूसरी चीज ये कि दुनिया में अगर वो तौबा कर लेता
تو اس کی راہ پلٹنے کی تھی، اب آخرت میں توبہ کرے گا، کوئی پلٹنے کی راہ نہیں، اس لیے اب آخرت میں زیادہ ہی بھٹکا ہوا گمراہ ہوگا۔ یہاں میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں، قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کا معنی بیان کرنے کے لیے علماء کرام اس کی تعویل فرماتے ہیں۔ تعویل کا مطلب میں آسان لفظوں میں آپ سے یوں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کا پوشیدہ معنی اس کو ظاہر کرنا، اس کو تعویل کہتے ہیں قرآن کریم کے۔ جس طرح اب اعمیٰ کا لفظی مطلب تو اندھا ہے، لیکن قرآن کے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو ظاہری آنکھوں سے اندھا ہے۔ قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حق قبول نہیں کرتا وہ اندھا ہے۔ اب یہ اس کا ایک وہ معنی ہے جو تعویل کر کے نکالا گیا۔ اس طرح قرآن کریم کی کئی آیات ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا آپ مردوں کو نہیں سناتے، تو لوگوں نے اس سے یہ عقیدہ پکڑ لیا کہ مردے سنتے ہی نہیں، حالانکہ کئی احادیث مبارکہ اس پہ گواہ ہیں کہ مردہ سنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ دفنا کے واپس جاتے ہیں تو مردہ آپ کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اللہ، مردے تو سنتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی آیت سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہاں مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ تھے اور کافر تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ یہ ہوتا ہے تعویل کر کے قرآن کا پوشیدہ معنی نکالنا جو اس آیت کے معنی کو واضح کر رہا ہو۔ ایک شخص حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا، لیکن اس کا تعلق ایسے ہی لوگوں سے تھا جو قرآن کریم کی اس طرح کے معنی بیان کرتے ہیں کہ قبروں والے نہیں سنتے، قبروں والے، حالانکہ کئی احادیث ہیں، تو وہ حدیث اور قرآن آپس میں ٹکراتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ قرآن و حدیث آپس میں ٹکراتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اور دنیا میں جو شخص سویا ہوا ہو حکم ہے کہ اس کو سلام نہ کرو۔ کیوں؟ وہ جواب نہیں دے سکتا، جواب کی اہلیت نہیں رکھتا۔ قبر والوں کو سلام کرو، کیوں؟ جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ، قبر والوں کو سلام کرو، جو سویا اس کو سلام نہ کرو۔ فرق تو سمجھ آنا چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں ایسا ہی شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی حضرت میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، آپ نے اس کا صرف ترجمہ کرنا ہے، کوئی تعویل نہیں کرنی، آپ لوگ تعویل کر کے معنی کو بگاڑ دیتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ نابینا تھا، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات سنی اور قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی۔ فرمایا حافظ جی اچھا ہم تعویل نہیں کرتے تو آپ مجھے اس کا معنی بتا دیں، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، تو مجھے بتا دیں۔ وہ چین بچین کرتے ہوئے اٹھ کر بھاگ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تعویل نہیں کرتا، تم نے بھی نہیں کرنی، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فرمایا ہم بھی تو یہی کرتے ہیں بھائی، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ جو قرآن کا حقیقی مطلب ہوتا ہے اس کو واضح کرتے ہیں، اور آپ لوگ شور مچا دیتے ہیں کہ نہیں تعویل کر کے معنی یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہم یہ وہ کچھ نہیں کرتے، قرآن کا حقیقی معنی واضح کرتے ہیں لوگوں پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق دیکھنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔